نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی ملاوٹ کے بارے میں اور ناپ تول کے بارے میں، کہ ملاوٹ کرنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور جب کوئی شخص چیز تول لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے ملاوٹ والے کے بارے میں حدیث جو روایت کرتے ہیں کہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، 102 نمبر ہے اس کا، مسلم شریف میں 102 اور سنن ابن ماجہ میں 2224 یعنی 2224، اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص غلہ بیچ رہا تھا، کوئی جنس تھی جو بیچ رہا تھا وہ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر جب ہاتھ ڈالا تو ایک روایت میں ہے کہ وہ گیلی تھی، اندر سے وہ جنس گیلی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس میں ملاوٹ تھی۔ یہ دو روایتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب دیکھ لیں یہ کتنے سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ملاوٹ کرنے کے بارے میں، کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور آج کل بدقسمتی سے اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ شاید ہی کوئی چیز ایسی ہو کہ جو ملاوٹ سے پاک ہمیں مل جائے خالص کھانے کے لیے۔ بڑا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ جو کھانے والی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ میں کسی کو مینشن تو نہیں کر سکتا، لیکن دودھ میں یا دالوں وغیرہ میں یا دوسری جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں اس میں جو ملاوٹ کرتے ہیں بہت ظلم کرتے ہیں یہ لوگوں پہ۔ قیمت پوری لیتے ہیں لیکن پھر بھی چیز خالص نہیں دیتے۔ یہ عام مشاہدے میں چیز دیکھنے میں آئی ہے، بازار میں چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں تو خالص چیز آپ کو بہت کم ملے گی، لیکن وہ کچھ پیسے تو کما لیں گے لیکن انہیں اپنے انجام کا نہیں پتہ۔ وہ ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ جو مال کما رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ جو ہم مال کما رہے ہیں ملاوٹ کر کے، اس کا جو وبال ہے یہ بہت برا ہے، بہت سخت اس کا وبال ہوگا۔ اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ اس طرح کے پیسے جو ہیں ان میں برکت نہیں ہوتی۔ ملاوٹ کر کے جو چیز کمائی جائے، دوسروں کو دھوکہ دے کے کمایا جائے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ بس ہمارے تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک اور حدیث ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، 1705 نمبر ہے اس کا، 1705۔ سنن نسائی میں ہے 4596، اور سنن ابن داؤد میں ہے 3336۔ اور یہ حدیث ہے کہ سعید بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور مخرمہ عبدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہم دونوں کہیں سے کپڑا لے کے آئے بیچنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے کچھ پجاموں کا ہم سے بھاؤ کیا، یعنی پیسے مقرر کیے۔ تو ہمارے پاس ایک تولنے والا تھا جس کو ہم نے اجرت پہ تولنے کے لیے رکھا ہوا تھا، یعنی وہ سامان تول کے دیتا تھا۔ تو جب وہ تولنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے تولنے والے تولو اور پلڑا چکھا کر تولو، یعنی کہ تھوڑی سی چیز زیادہ دینی چاہیے، کم نہیں دینی چاہیے۔ اگر زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب بھی تولو پلڑا جھکا کر تولو، جس میں جنس پڑی ہوئی ہے وہ پلڑا نیچے ہونا چاہیے تاکہ تھوڑی سی جو اگلے کو چیز ہے وہ تھوڑی سی زیادہ چلی جائے۔ اور یہی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، اور یہ مسلم شریف میں 715 نمبر ہے اس کا، اور سنن ابن ماجہ میں ہے 2222 یعنی ٹیٹرا 4۔ یہ
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس میں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی چیز تول لو تو پلڑا جھکا کر تول لو۔ یہ چھوٹے چھوٹے دو مسائل ہیں کہ ملاوٹ ہمیں کسی حال میں نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی چیز میں بھی۔ آج کل دوائیاں بھی خالص نہیں مل رہی، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، اور یہ جو ملاوٹ کرنے والے ہیں یہ اپنے انجام سے باخبر نہیں ہیں۔ یہ جو امت کو دھوکہ دینا ہے، دھوکہ دے کے چیز فروخت کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ کسی کو قیمت پوری لے اور چیز خالص نہ دے، یا دھوکہ دے، اور یا کم تولے۔ کم تولنا بھی بہت بڑا وبال ہے۔ یہ پیسے جب پورے لیے جائیں تو پھر چیز خالص اور پوری دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی چیز جو میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ ہمیں سمجھ آ سکیں اور ہم اپنی زندگی انہی کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔